بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج کا میرا موضوع دارالامان میں کون سی خاتون جا سکتی ہے، کس عمر کی خاتون جا سکتی ہے، اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ کیا کہتے ہیں، کیا کوئی نابالغ لڑکی بھی دارالامان میں رہ سکتی ہے یا پھر ایک ہی خاندان کی 3 4 5 خواتین ایک ساتھ بھی دارالامان میں رہ سکتی ہیں۔ دارالامان میں رہنے کا پرپس کیا ہوتا ہے، عدالتی طریقہ کار کیا ہے، درخواست کس کو دینی پڑتی ہے، ملاقات کا طریقہ کار کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں تمام تر تفصیل دارالامان سے متعلق ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ دارالامان ایک ایسا مقام ہے جہاں پر خواتین کو امن کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور یہ سوشل ویلفیئر جو ہمارا محکمہ ہے اس کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور اس کے جو ہیڈ ہوتے ہیں اسے عموماً مینیجر جو ہے وہ کہتے ہیں، مینیجر دارالامان، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کی قانونی حیثیت کہ اگر ڈیٹینیو بینگ اے سوئی جیورس could not be detained in دارالامان against her wishes، کسی بھی سوئی جیورس لڑکی کو دارالامان میں اس کی مرضی کے برعکس نہیں رکھا جا سکتا۔ اب یہ سوئی جیورس سے کیا مراد ہے؟ اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں عاقلہ اور بالغہ، اس سے مراد عاقلہ اور بالغہ ہی ہے، اور وہ خاتون جو اپنے نفع اور نقصان کو بخوبی سمجھ سکتی ہو، جان سکتی ہو اور شعوری طور پہ جانتی ہو، تو پھر ایسی لڑکی کو دارالامان میں اس کی مرضی کے بغیر نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کے لیے جو ججمنٹ ہے 2018 پاکستان کرمنل لا جنرل 213۔ اچھا، اسی طرح ایک آرڈر میں عدالت عالیہ نے حکم دیا کہ ایک خاتون کو جو کہ سوئی جیورس تھی کہ اس کو دارالامان بھجوا دیا جائے۔ اس آرڈر کو سپریم کورٹ میں اصیل کیا گیا۔ اصیل کرنے کے بعد وہاں پر جو آنریبل ہائی کورٹ کا آرڈر تھا اس کو سسپینڈ کر دیا گیا، اور لیو ٹو اپیل جو تھی وہ گرانٹ کر دی گئی، اور اس کے لیے جو ججمنٹ ہے 2002 SD 656۔ بھی بالغ لڑکی کو اپنی مرضی کی شادی کرنے کا اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق ہے۔ پہلا خاوند ہونے کا دعوے دار اگر کوئی شخص ہے تو وہ فیملی کورٹ میں رجوع کرے اور اپنے نکاح کو ثابت کرے۔ PLJ 2006 لاہور 740۔ عدالت نے یہ حکم دیا کہ عورت کو محرم کے ساتھ بھیجا جائے۔ اگر وہ محرم موجود نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے، تو پھر اس کو دارالامان میں رکھا جائے۔ تو آنریبل کورٹ نے کہا کہ عدالت کا یہ حکم بھی غیر قانونی ہے۔ کسی عورت کو اس کی مرضی کے خلاف دارالامان نہیں بھیجا جا سکتا ہے۔ 2004 پاکستان کرمنل لا جنرل 1084 اس حوالے سے بہت ہی اہم ججمنٹ ہے۔ اور اگر کسی بھی بالغ لڑکی عورت کو مرضی کی شادی کرنے کا اور مرضی کی زندگی گزارنے کا حق ہے، اسے اس کے خاوند یا والدین کے ہمراہ رہنے یا زبردستی دارالامان رکھنے کا حکم نہ دیا جا سکتا ہے کہ ہر صورت میں وہ اپنے والدین کے ساتھ جائے یا ہر صورت میں وہ اپنے خاوند کے ساتھ جائے، نہیں، اس کی سویٹ ول کا جو ہے وہ احترام کیا جائے گا۔ 2008 پاکستان کرمنل لا جنرل 83 اس حوالے سے اہم ججمنٹ ہے۔ اچھا، وومن بینگ سوئی جیورس could not be kept in دارالامان when she no longer wanted to stay there، اگر وہ وہاں پر نہیں رہنا چاہتی تو اس کو زبردستی مجبور نہیں کیا جائے گا۔ 2012 پاکستان کرمنل لا جنرل 1553۔ اچھا، دارالامان میں داخلے کے لیے علاقہ مجسٹریٹ کو درخواست دینا ہوتی ہے، اور اس کا جو ٹائٹل ہوتا ہے درخواست کا، اس میں ایک تو مجسٹریٹ کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور اس میں پھر لکھا یہ جاتا ہے کہ درخواست بمراد بھجوائے جانے سائلہ دارالامان بوجہ خطرات لاحق زندگی، اس طرح کا عنوان جو ہے وہ بنا دیا جائے جس میں یہ واضح طور پہ آ جائے کہ اس کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں،
اور پھر اس کے بعد عدالت وہ درخواست لے گی، درخواست کا جائزہ لینے کے بعد اس کا بیان قلم بند کیا جائے گا۔ بیان جو ہے وہ خاتون کا یہ ہوگا کہ اس کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، اگر اس کے دارالامان نہیں بھیجا جاتا تو اس کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اور یہ بیان لکھنے کے بعد جو ہے اس خاتون کو پھر دارالامان کاملہ اور پولیس کی کسٹڈی میں جو ہے وہ دارالامان عدالت جو ہے وہ منتقل کرے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص اس عورت کے ساتھ ملاقات کرنا چاہے تو اسی علاقہ مجسٹریٹ کو درخواست دینا ہے جس نے اس کو دارالامان میں بھجوایا تھا، تو وہاں پر درخواست دیں گے اجازت ملاقات۔ اس کے بعد جو ہے اگر عدالت جو ہے 2 قسم کا آرڈر پاس کر سکتی ہے۔ کنڈیشنل آرڈر ہوتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اگر عورت چاہے تو اس شخص کی ملاقات کروا دی جائے، اور دوسری صورت میں عدالت عموماً روٹین میں یہ آرڈر بھی کر دیتی ہے کہ جائیں جی ملاقات کریں۔ اس کے بعد پھر دارالامان کاملہ جو ہے وہ باقاعدہ رجسٹر ملاقات وہاں پر موجود ہوتا ہے، جہاں پر ملاقات کا پورا شیڈول طے ہوتا ہے، ملاقات کی ٹائمنگ، ارائیول، ڈپارچر، وہ تمام چیزیں وہاں پر درج کی جاتی ہیں۔ تو دارالامان میں جو ہے اس حوالے سے جو ملاقات کا طریقہ کار ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، کیسے داخل کرنا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ کون کون سی دستاویزات لگیں گی؟ سب سے پہلے تو اس عورت کا شناختی کارڈ، اگر اس کا شناختی کارڈ نہیں ہے تو اس کا فوٹو وہ درخواست پر لگے گا۔ اس کے بعد پھر درخواست پر ٹکٹ، درخواست کے ساتھ بیان حلفی اٹیچ کرنا ہوگا۔ پھر جو خاتون دارالامان جانا چاہتی ہے اس کا وکالت نامہ ساتھ لگے گا۔ وکالت نامے کے بعد وہ درخواست جو ہے علاقہ مجسٹریٹ کو پیش کر دی جائے گی۔ اچھا، یہ سمپل علاقہ مجسٹریٹ کو دینی ہوتی ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ دائرگی کا طریقہ کار جو مروج ہے وہ نہیں ہوتا، براہ راست یا ڈائریکٹ یہ اپلیکیشن آپ موو کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپلیکیشن جو ہے متعلقہ مجسٹریٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر کے اپنے عملے کو وہاں پر جو رجسٹر ہوتا ہے دارالامان کا وہاں پر اندراج کرنے کے بعد پھر فردر جو بھی پروسیڈنگ ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے۔ اب اگر عورت آزاد ہونا چاہتی ہے تو پھر وہ عدالت میں ہی درخواست گزارے گی، اس کا وکیل درخواست گزار سکتا ہے کہ جناب اب اس عورت کو آزاد کر دیا جائے، کیونکہ اس کی جان کو خطرات جو تھے وہ لاحق خطرات ختم ہو گئے ہیں، اس لیے اب عورت آزاد ہونا چاہتی ہے، اور آزاد ہونے کے لیے پھر وہ درخواست بمراد آزاد فرمائے جانے سائلہ یہ درخواست بذریعہ کونسل بھی دی جا سکتی ہے، از خود بھی دی جا سکتی ہے، انچارج دارالامان کو بھی اپلیکیشن گزاری جا سکتی ہے، اور وہ پھر وہ درخواست از خود فارورڈ کر دے گی علاقہ مجسٹریٹ کے پاس۔ پھر علاقہ مجسٹریٹ اس کو طلب کرے گا، طلب کرنے کے بعد پھر اس کا بیان قلم بند کرے گا، اس کے بعد پھر اس کی سوئی رویل پہ اس کو جانے دیا جائے گا۔ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ باہر کچھ لوگ موجود ہیں اس کو اٹھا لیں گے تو پھر عدالت کو وہ یہ درخواست کر سکتی ہے کہ اس کو پولیس کسٹڈی میں فلاں مقام پر جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ تو عدالت جو ہے پھر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس تشویش کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ پھر پولیس کی کسٹڈی میں عموماً یہ آرڈر کر دیتی ہے کہ جی اس کو فلاں جگہ تک جہاں تک یہ کہتی ہے اس کو پہنچا کر آیا جائے، اس کی زندگی کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ تو یہ ہے دارالامان کے حوالے سے جو بنیادی طریقہ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی یہاں پر میں بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی خاتون جو ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ کے ذریعے ہی دارالامان میں داخل ہو سکتی ہے۔ اب براہ راست انچارج دارالامان کو بھی یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ بھی کسی بھی خاتون کو اگر وہ یہ محسوس کرے کہ اس کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں تو وہ دارالامان میں داخل کر سکتی ہے، اس کا داخلہ سلپ بنائے گی اور اس کو پھر جو ہے وہ خود ریلیز بھی کر سکتی ہے۔ اگر وہ یہ سمجھے، اگر اس نے خود اس کو داخل کیا ہے، ایڈمٹ کیا ہے، تو پھر وہ اس کو ریلیز بھی خود کر سکتی ہے۔ تو یہ تھا دارالامان کے حوالے سے پاکستان میں موجود قوانین، اور میں نے تمام تر جو کیس لا ہیں اب تک کے وہ میں نے تمام کے تمام آپ کو یہاں پر بیان کر دی ہیں۔ امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند